السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان عظمیٰ نعمان۔ حبیب صاحب پروگرام میں میرے ساتھ موجود۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے عام انتخابات کے حوالے سے کہا ہے کہ الیکشن آئین کے مطابق کرائے جائیں تاکہ جمہوری حکومت عوامی مسائل کا حل نکال سکے۔ بلاول ہاؤس کراچی میں گزشتہ روز ہونے والے اعلیٰ سطح کی ملاقات کے بعد پیپلز پارٹی کی طرف سے جو بیان جاری کیا گیا اس میں انتخابات کے حوالے سے 90 روز کی آئینی بندش کا حوالہ نہیں دیا گیا، جس سے یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے 90 روز کے اندر انتخابات کروانے کے حوالے سے اپنا موقف تبدیل کر دیا ہے۔ دوسری طرف ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ پیپلز پارٹی 90 روز میں انتخابات کے حوالے سے کل جماعتی کانفرنس بلانے کا سوچ رہی ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب میں سیاسی سرگرمیاں شروع کرنے کا حتمی فیصلہ بھی کر لیا گیا اور اس سلسلے میں آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو کے جلد لاہور میں ڈیرے ڈالنے کی بات بھی کی جا رہی ہے۔ لیکن 15 سال تک سندھ میں برسر اقتدار رہنے والی پیپلز پارٹی کے خلاف ایم کیو ایم اور جی ڈی اے میں اب قربتیں بڑھ رہی ہیں۔ گزشتہ روز بھی جی ڈی اے رہنماؤں نے بہادرآباد میں ایم کیو ایم کے مرکز کا دورہ کیا اور پیپلز پارٹی کے خلاف انتخابی بیانیے میں تیزی لانے پر اتفاق کیا۔ سندھ کی سطح پر کون سی جماعت الیکشن میں پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے؟ پیپلز پارٹی کے لیے فخر سندھ کی 15 سال کی حکومتی کارکردگی ہے یا پھر پی ڈی ایم حکومت کی 16 ماہ کی کارکردگی؟ کیا نگرانی مدت میں توسیع ہوتی نظر آ رہی ہے اور کیا پیپلز پارٹی اپنے خلاف شروع ہونے والے احتساب کی وجہ سے انتخابات 90 روز میں کروانے کے بیانیے سے پیچھے ہٹ رہی ہے؟ حبیب صاحب، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے موقف میں کچھ نرمی آئی ہے، اور اگر آئی ہے تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ایک بات تو سمجھ لیجئے کہ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ مطالبہ ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے، تو اس میں بذات خود پیپلز پارٹی نے ایک ابہام پیدا کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ تھے جو سندھ سے، انہوں نے آ کے سی سی آئی کی میٹنگ میں باقاعدہ طور پر متفقہ طور پر فیصلہ ہوا اور یہ اس اتفاق میں شامل تھے کہ نئی مردم شماری کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے۔ نئی مردم شماری کے انہوں نے اس کو نوٹیفائی کر دیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر اس وقت وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب یہ نہ کرتے تو اس کے بعد حکومت کے پاس یہ چارہ ہی نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ مشترکہ اجلاس بلاتی اور مشترکہ اجلاس کے سامنے وزیر اعلیٰ کے تحفظات رکھتی۔ تو وزیر اعلیٰ نے یہ راستہ نہیں لیا، حالانکہ اس وقت اگر وہ کر دیتے، اگر یہ منع کر دیتے اس سے اتفاق کرنے سے، تو پھر مشترکہ اجلاس تک نوبت جاتی۔ لیکن جب بخاری صاحب سے ہماری بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت ہمیں اس صورتحال کا اندازہ نہیں تھا۔ دیکھیے، اس صورتحال کا اندازہ آپ اس وقت کے تمام اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں، اور آج کل تو یوٹیوب کی وجہ سے سارے پروگرامز بھی آپ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سارے تجزیہ کار سارے لوگ کیا کہہ رہے تھے۔ سب لوگ ایک ہی بات کر رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن کو ڈیلے کرنے کا سبب بن رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس وقت اگر ہم جیسے لوگوں کو سمجھ آ رہی تھی تو اتنے بڑے بڑے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو لہٰذا جو 90 دن کا ان کا تقاضا ہے، لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے رہے کہ مسلسل یہ زور دیتے رہے، وہ آفٹر تھاٹ، لیکن ابھی وہ احساس اس وقت ہوا ہے جب تیر کمان سے نکل چکا ہے۔ اچھا، تو یہ احساس ضیاء ہے جس کی طرف پیپلز پارٹی یہ کوشش کری ہے کہ 90 دن میں ہم کریں۔ احساس ضیاء ہے یا احتساب کی چھڑی ہے جس نے مجبور کیا؟ نہیں، احساس ضیاء ہے، اور کچھ اس طرح کا ہے جیسے کسی کو کچھ آپ کہیں کہ میں آپ کو ٹائملی یہ دے دوں گا اور آپ نہ دیں، تو کچھ دھوکہ کھانے کی بعد جو کسی آدمی کی کیفیت ہوتی ہے وہ اس طرح کی ہے پیپلز پارٹی کے، زخم خوردہ ہے۔ تو اس وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی نے جو کچھ اس وقت اسے کاٹنا پڑ رہا ہے وہ اس کا اپنا بویا ہوا ہے، کسی کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اچھا، اور یہ جو جی ڈی اے اور ایم کیو ایم کا اتحاد ہو رہا ہے، کیا پیپلز پارٹی کے لیے کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، پیپلز پارٹی کہ جو سندھ میں پیپلز پارٹی کے مخالف کوئی ایک ایسی بڑی جماعت موجود نہیں ہے جو اس کو ٹف ٹائم دے سکے۔ وہاں پہ مختلف سیگمنٹس میں، مختلف جگہ پہ چھوٹے چھوٹے پاکٹس ہیں۔ مثال کے طور پہ بعض سیٹوں پہ مولانا فضل الرحمان کی جو پارٹی جمعیت علماء اسلام، ان کا کچھ اثر و رسوخ ہے۔ اسی طرح بعض سیٹوں پہ کچھ آزاد امیدوار ہیں، ان کا اثر و رسوخ ہے، جیسے جیکب آباد وغیرہ میں اور شکارپور میں۔ اور اسی طرح پھر کچھ جیسے شہری علاقے ہیں وہاں پہ ایم کیو ایم کا اثر و رسوخ ہے، اور بعض جگہ جی ڈی اے کا اثر و رسوخ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی یہ ساری چیزیں وہاں پہ دیکھیں تو آپ کو پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی ایک یونائٹڈ فرنٹ نظر نہیں آتا۔ تو اس وہاں پر ماضی میں اس طرح کی کوششیں ہوتی رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینے کے لیے یونائٹڈ فرنٹ نام سے بھی تنظیم بنی اور بھی کئی تنظیمیں بنائی گئی، لیکن پیپلز پارٹی کا راستہ وہاں پر روکا نہیں جا سکا۔ ہاں،
پاکستان تحریک انصاف اگر جب تک وہ اقتدار میں تھی اگر وہ کوشش کرتی تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی ایک نئی پولیٹیکل کلاس پیدا ہو سکتی تھی جو پاکستان پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دیتی، لیکن اس وقت بھی ایسا نہیں کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ مسلم لیگ نون کے نے بھی کوشش ایک زمانے میں 90s میں کی تھی، لیکن بعد میں جب میثاق جمہوریت ہو گیا تو پھر مسلم لیگ نون نے باقاعدہ طور پر یوں سمجھیے کہ جیسے علاقے نہیں بانٹ لیے جاتے، تو اس وقت یہ سچویشن ہوگی کہ سندھ سندھ سے پی ایم ایل این نے کوئی تعلق نہیں رکھا، پنجاب سے پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی زیادہ تعلق رکھا، اور خیبر پختونخوا میں اپنے جو اتحادی تھے ان کے مولانا فضل الرحمان وہاں پر کبھی بھی مسلم لیگ نون نے ڈی جی خان اور جنوبی اضلاع میں کبھی کوئی کام کرنے کی کوشش نہیں کی، سب نے ایک قسم کے علاقے بانٹ لیے تھے۔ اور آپ ذہن میں رکھیے کہ پی ٹی آئی کی پہلی فتح وہیں سے ہوئی تھی جو علاقے نہیں بانٹے گئے، اچھا اگر 2013 کو آپ یاد کیجیے، تو خیر جب یہ علاقے بانٹ لیے گئے تو 2013 سے 18 تک ایک دفعہ میں ایوان صدر میں تھا، جناب صدر اس وقت صدر ممنون حسین تھے، ان سے ملنے کا مجھے شرف حاصل ہوا، بہت ہی ڈیسنٹ آدمی ہیں جنہیں یاد رکھنا چاہیے تاریخ میں ان کی سادگی کی وجہ سے۔ خیر وہاں پر بیٹھے تو وہاں پہ سندھ سے ایک وفد آیا ان کے پاس، اور سندھ سے پاکستان مسلم لیگ نون کا وہ وفد تھا، تو اس نے صدر ممنون حسین صاحب کے سامنے درخواست رکھی کہ جناب آپ خود سندھ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ سندھ مسلم لیگ کے اہم عہدیدار بھی رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہاں پہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ان کا جی بتائیں کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ان کے جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے اس کے اراکین کے خلاف، اس کے جو ممبرز اسمبلی نہیں جو پارٹی کے ممبرز ہیں ان کے خلاف باقاعدہ طور پر مقدمے ہو رہے ہیں، انہیں کام کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، جلسے نہیں کرنے دیے جا رہے ہیں۔ تو ممنون حسین صاحب نے کہا کہ میں نواز شریف صاحب سے بات کروں گا جو اس وقت پرائم منسٹر تھے۔ تو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ ممنون حسین صاحب نے نواز شریف صاحب سے بات کی کہ جناب سندھ میں ہمارے جو پارٹی کے حالات ہیں وہ کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو جنرل پرویز مشرف کے مقابلے پر بھی ڈٹے رہے تھے۔ تو میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ اچھا میں کچھ کرتا ہوں، اور اس کے بعد کچھ نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں انڈرسٹوڈ تھا کہ مسلم لیگ نون وہاں پر کوئی کام نہیں کرنا چاہتی، اور وہاں پہ پھر یہ بھی ہوا کہ مسلم لیگ نون کہ کچھ لوگوں نے الیکشن لڑنے کی کوشش کی کہ جناب ہم الیکشن لڑیں، تو انہیں بھی کچھ زیادہ ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی۔ تو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے پھر 2013 سے 18 کے درمیان ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت ہی ایگریسو کیمپین چلائی کہ سندھ میں کوئی ایسا شخص نہ بچے جو پیپلز پارٹی کا نہ ہو۔ اچھا، مائی وے اور ہائی وے والی کیفیت ہو گئی۔ تو 2018 تک اتنی کامیابی صدر آصف علی زرداری صاحب نے حاصل کی کہ آپ کو سندھ کے ہر شہر، ہر ضلع، ہر قصبے، ہر تحصیل کے جیسے ہی آپ داخل ہوتے تھے یا اس کو چھوڑ کے جاتے تھے تو آپ کو ایک بڑا سا بورڈ نظر آتا تھا، بل بورڈ، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا فلاں 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 پیپلز پارٹی جو اگوان، یعنی پیپلز پارٹی کے سرکردہ رہنما۔ لیکن ابھی تو اب جو سچویشن ہے، اب جی ڈی اور ایم کے ایم کا اتحاد کیا کر سکے گا؟ جی ڈی اور ایم کے ایم کا اتحاد، اب دیکھیے الیکشن ابھی آنا ہے، مجھے لگتا ہے کہ جی ڈی اے وہی کچھ کر سکتی ہے جو اس نے پہلے کیا تھا، مطلب چند نشستوں پہ یس وہ کامیابی حاصل کر سکتی ہے سندھ کے اندر، لیکن اگر کوئی یہ کہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کی جگہ لینے کی پوزیشن میں ہے تو ایسا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ اگر ایم کیو ایم ہے تو ایم کیو ایم کا مقابلہ اب 3 طرفہ ہوگا، پی ٹی آئی بھی ہوگی میدان میں کراچی میں، اور پیپلز پارٹی بھی ہوگی، اور ایم کیو ایم خود بھی ہوگی، تو لہٰذا کراچی میں جو ایک یک طرفہ سے مقابلے کی اور پھر 2 طرفہ مقابلہ ہوا 2018 میں، اب صورتحال کافی بدل جائے گی ایم کیو ایم کے لیے۔ دیکھیے اب جو کراچی سے جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کو مصنوعی طور پر نکالا گیا ہے، اور ابھی آپ الیکشن کی جو فضا بنے گی وہ ڈٹرمن کرے گی کہ کیا یہ مصنوعی طور پر نکالا جانا کوئی اثر رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، لوگوں نے ایکسیپٹ کیا یا نہیں کیا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی شاید پہلے سے زیادہ بہتر کارکردگی وہاں پر دکھا سکے۔ اچھا، اور حبیب صاحب جو پنجاب میں اب سیاسی سرگرمیاں بلاول بھٹو اور زرداری صاحب شروع کرنے جا رہے ہیں،
پنجاب میں پیپلز پارٹی کیا مارکا مار سکتی ہے؟ دیکھیے پنجاب بنیادی طور پر 2018 کے انتخابات میں دو حصوں میں، یعنی جو ووٹر ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے. ایک ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر ہے جی، اور ایک وہ ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے. اگر آپ جغرافیائی اعتبار سے خالصتاً ودن پنجاب دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے اس کی زیادہ بڑی کنسنٹریشن ساؤتھ میں، اور پی ایم ایل این کے ووٹر کی جو کنسنٹریشن ہے وہ جی ٹی روڈ کے ساتھ ساتھ سینٹرل پنجاب میں ہے. اب اس کنسنٹریشن میں بھی ڈینٹ آ گیا ہے. ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ساؤتھ پنجاب میں کوئی اپنا فٹ پرنٹ زیادہ بڑھا لیا ہے. ہوا یہ ہے کہ پچھلے سال اپریل میں جب عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی اور اس کے بعد پھر جس دعوے سے اور جوش و جذبے سے پی ڈی ایم بنی اور پھر جس جو خواب دکھا کے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، ظاہر ہے جو کچھ ہوا وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوئے بلکہ خواب باعث شرمندگی بن. جی بالکل. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب آپ یہاں پہ کہیے کہ جو پیپلز پارٹی ہے فی الحال اس کی جگہ یہاں پر نظر نہیں آ رہی انلیس کسی ایک پارٹی کے بارے میں فیصلہ ہو جائے کہ اسے نکال دیا گیا ہے کھیل میں سے. مثال کے طور پہ پی ٹی آئی کے بارے میں ایک تاثر یہ بنایا جا رہا ہے. ابھی تک فیصلہ کچھ دیکھیے نظر تو نہیں آ رہا. جو میری معلومات ہیں اس کے مطابق آئندہ آنے والے الیکشن میں بلے کا نشان ہوگا. اچھا. بیلٹ پیپر پہ. اچھا. اور بیلٹ پیپر پہ جو بلے کا نشان ہوگا وہ بہت سارے لوگوں کے لیے باعث پریشانی ہے. تو وہ پریشانی دور نہیں ہے. تو پھر نواز شریف صاحب آئیں گے؟ میں نے آپ کو ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ ایک ہم جب نوجوان تھے تو ٹی وی پر معین اختر صاحب نے ایک تحریف سنائی تھی ایک شعر کی. انہوں نے کہا کرکٹ کھیلو گے؟ کہا کرکٹ کھیلیں گے. کہا عمران کا ڈر ہے؟ کہا عمران تو ہوگا. تو یہ کیفیت آج بھی آپ کو نظر آ رہی ہے اور میرا خیال ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ سیاست کرنے نہیں ہے تو عمران تو ہوگا. نواز شریف صاحب آئیں گے پھر اگر یہ سچویشن ہوگی؟ کیونکہ وہ تو جو مطالبہ کرتے رہے اس میں تو پی ٹی آئی نہ ہو تو وہ آئیں گے. دیکھیے مجھے نواز شریف صاحب ابھی جب وہ آئیں گے تو ایک پولیٹیکل آبجیکٹو ہوگا نا نواز شریف صاحب کی آمد کا. وہ پولیٹیکل آبجیکٹو کیا ہے؟ وہ پولیٹیکل آبجیکٹو یہ ہوگا کہ وہ آ کے باقاعدہ طور پر کیمپین چلائیں اور اپنی پارٹی کو جتائیں اور انتخاب جیتے. ہاں. اب جو صورتحال ہے اس میں اگر الیکشن فری اینڈ فیئر ہوتا ہے اور چلیے آپ پی ایم ایل این کے سٹینڈرڈ پہ جو 2018 کا الیکشن تھا وہ فری اینڈ فیئر نہیں تھا، یہ ان کا کہنا ہے. حالانکہ اسی الیکشن کے نتیجے میں وجود میں آنے والی اسمبلی کا سب سے زیادہ دفاع پی ایم ایل این نے کیا تھا. یہی ہوا تھا نا. تو اس کا مطلب ہے اس نے اپنے اس موقف سے تو رجوع کر لیا ہے کہ 2018 کے الیکشن کو قبول کر لیا. ہم کہتے ہیں کہ 2018 کا الیکشن پی ایم ایل این اگر کہتی ہے کہ وہ یہ غلط ہوا تھا تو اسی سٹینڈرڈ پہ آپ الیکشن کروا لیں 2023-24 کا. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اس سٹینڈرڈ پہ بھی اگر الیکشن ہو تو پی ایم ایل این بہت بڑی مشکل میں ہے. اچھا. اب کیا اس مشکل میں نواز شریف صاحب تشریف لا کے ایک انہیں جس الیکشن کے نتائج کا پتہ ہو کہ فضا ان کی فیور میں نہیں ہے تو وہ ایک ہارے ہوئے الیکشن کی کیمپین کریں گے. اچھا نواز شریف صاحب تو چھوڑے، شہباز شریف صاحب واپس نہیں آ رہے. خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ کم از کم اس سچویشن میں شہباز شریف صاحب تو واپس آ جائیں، وہ بھی نہیں واپس آ رہے. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ خود خواجہ آصف صاحب کتنا عرصہ پاکستان میں. ابھی تو نظریں اس پہ رکھیں آپ. اچھا جی دیکھیے عظما، یہ جو مسلم لیگ نون کا پرابلم ہے، دیکھیے پالیٹکس میں ایک فیٹل مسٹیک ہوتی ہے، ایک ایسی غلطی ہوتی ہے جہاں جو اپنے لیے ہی بہت نقصان دہ ہوتی ہے. وہ غالباً استاد داغ کا شعر ہے، نہ چھیڑو ابرو کٹ جائے نہ انگلی، نادان ہو تلوار سے کھیلا نہیں کرتے. تو بات یہ ہے کہ یہ مسلم لیگ نون نے تلوار سے کھیلنے کی غلطی کر لی تو انہوں نے فیٹل مسٹیک اپنے حصے کی کر لی. اب اس مہلک غلطی کا
ازالہ کرنا ہے اور اس کا خمیازہ بھگتنا ہے. ظاہر ہے سیاسی غلطی کا خمیازہ بھی سیاسی طور پہ بھگتنا پڑے گا. اچھا حبیب صاحب، قمر زمان قائرہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے. قائرہ صاحب، ابہام پیدا ہوا ہے کہ 90 دن انتخابات کے معاملے پر پیپلز پارٹی کے موقف میں کچھ نرمی آئی ہے، وضاحت کیجیے گا، کیا واقعی ایسا ہے؟ ہاں، میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں کانسٹیٹوئنسی میں تھا اور مجھے پارٹی پالیسی کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اسپیسیفک ایشو ہو یا کوئی کسی کی اسٹیٹمنٹ ہو تو اس میں ایک بات یہ کہی جا رہی ہے قائرہ صاحب کہ آپ کی پارٹی کی طرف سے جو پریس ریلیز جاری کی گئی کل، اس میں 90 دن کا ذکر نہیں ہے، آئینی طور پر الیکشن، آئینی مدت کے تحت یا آئینی طور پر الیکشن کروانے کے ذکر ہے. اس وجہ سے بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ 90 ڈیز سے پیپلز پارٹی کچھ پیچھے ہٹتی دکھائی دے رہی. دیکھیے 90 ڈیز آئینی مدت ہے نا جی، اور آئینی مدت کے اندر رہتے ہوئے اب اس کے اوپر اپنی انٹرپریٹیشن ہے. پیپلز پارٹی کی پوزیشن آئینی مدت کی پہلے دن بھی تھی. 90 دن ہماری خواہش نہیں ہے، 90 دن ہماری انٹرپریٹیشن آئین کے تحت ہی تھی، اور یہ زیادہ موزوں ہے. اور پیپلز پارٹی بنیادی طور پہ خلاف حقائق کوئی بات نہیں کر رہی. ہم بنیادی طور پہ الیکشن کے التوا کے، کسی بھی طرح کے التوا کے خلاف ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کو وقت پہ ہونا بہت ضروری ہے، اور اس وقت پاکستان کا کرائسس اتنا گہرا ہے کہ فوری طور پہ کسی التوا کے بغیر، کسی تاخیر کے بغیر انتخابات کی طرف جانا چاہیے، تاکہ عوام کو اپنے نمائندے چننے کا اور پھر مینڈیٹ کے ساتھ آئی ہوئی حکومت جرات کے ساتھ فیصلے کرے، قوم کو اعتماد میں لے کے فیصلے کرے. کوئی آسان کام نہیں ہے. لہذا اس کے پیپلز پارٹی کی یہ خواہش ہے کہ یہ جلد از جلد انتخاب. قائرہ صاحب، ایم کیو ایم اور جی ڈی اے کے اتحاد سے پیپلز پارٹی کو کوئی تشویش ہے سندھ میں؟ دیکھیے، اتحاد تو سیاسی عمل کا حصہ ہے، یہ بنتے بھی ہیں، بنائے بھی جاتے ہیں. پیپلز پارٹی کو اس سے کوئی خطرہ اس لیے نہیں ہے کہ دونوں کی اپنی اپنی کانسٹیٹوئنسیز ہیں. انٹیریئر سندھ کے اندر ہمیں جی ڈی اے نے کبھی کوئی اتنا بڑا چیلنج نہیں دیا. ہمارے لیے ان کی مخصوص جگہوں پہ اپنی پاکٹس ہیں، بالکل ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ہمیں اس سے کوئی بڑا خدشہ نہیں ہے، خطرہ نہیں ہے. اور ایم کیو ایم ماضی کے الیکشن میں بھی دیکھ چکی ہے. موجودہ لوکل باڈیز الیکشن تو انہوں نے بائیکاٹ کیا، لیکن پیپلز پارٹی نے اپنی پرفارمنس سے ثابت کیا کہ کراچی میں بھی پیپلز پارٹی نے بہت اچھی پوزیشن لی ہے. وہ الیکشن جن میں ایم کیو ایم نے حصہ بھی لیے، وہ بھی الیکشن جیتے ہیں، اور لوکل باڈیز میں بھی بہت اچھا پرفارم کیا ہے. اور یہاں پہ جی ڈی اے کا کوئی بڑا وجود نہیں ہے، لہٰذا کوئی خطرے والی بات نہیں ہے. لیکن قائرہ صاحب، آپ نے ہم نے دیکھا کہ 2021 کے آخر میں صدر آصف علی زرداری نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے، اور آپ بھی ان کوششوں کا بڑا انٹیگرل پارٹ رہے ہیں کہ آپ نے ایک اتحاد بنایا جس نے ایک منتخب حکومت گرا دی. ظاہر ہے آپ کا اتحاد بھی منتخب لوگوں پر ہی مشتمل تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ بنیادی کوشچن ہے کہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہونا یا الیکشن کا کسی بھی تاریخ پر، قریب ترین تاریخ پر یقینی ہونا. اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی ابھی تنہا اپنی پوزیشن رکھ رہی ہے، باقی پارٹیوں سے رابطہ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. پیپلز پارٹی کی اگر ہسٹری کو دیکھیں تو یہ تھوڑی سی بات ہٹی ہوئی لگتی ہے. پیپلز پارٹی بالکل ہٹی ہوئی نہیں ہے. نہیں، میں ہسٹری سے کہ آپ تیزی سے اتحاد بناتے ہیں، اپنے لوگوں پر، اپنے لوگوں یعنی اپنے موقف پہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حبیب صاحب، گزارش یہ ہے کہ اگر تو الیکشن کا کوئی غیر معمولی التوا نظر آ رہا ہو، ایک ہے ہیر سے، ایک ہے اندازے خدشے. خدشوں کے اوپر تو اتحاد نہیں بنتے نا، خدشوں کے اوپر باتیں نہیں کی جاتی. ہاں، ان خدشوں کو بلا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کا تدارک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور اس وقت کوئی ایسی صورتحال ہمیں نظر نہیں آ رہی. ہم اسی لیے چاہ رہے ہیں، اور کوئی جماعت بھی الیکشن کے التوا کی طرف تو بات نہیں کر رہی. پی ڈی ایم کی جو بھی جماعتیں تھیں، ہم تو پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھے، لیکن پی ڈی ایم کے اندر جو بھی جماعتیں تھیں یا ہیں، وہ اس وقت تک تو التوا کی طرف بات تو نہیں کر رہے نا. یہی کہہ رہے ہیں کہ کچھ کا خیال ہے کہ فوری طور پہ ہونا چاہیے، اور ان کا خیال کچھ جماعتوں کا ہے کہ نہیں، جو حلقہ بندیوں کے بعد تھوڑے سے التوا کے ساتھ چند مہینے، 2 مہینے یا 3 مہینے کا التوا ہے، اس کے اندر الیکشن ہو جانے چاہیے. تو یہ دونوں کے انٹرپریٹیشن ہے، اس میں کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ اس پہ اتحاد بنا کے کوئی
प्रेशर खड़ा किया। बहुत बहुत शुक्रिया कमर ज़बान कायरा साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ। एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि निगरान हुकूमत ने बिजली चोरी रोकने के लिए किन इक़दामात का फैसला किया। वेलकम बैक नाज़रीन। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दो टोक अल्फाज में कहा कि जब तक बिजली चोरी खत्म नहीं होती और लोग बिल अदा नहीं करते, उस वक्त तक अवाम को सस्ती बिजली नहीं मिलेगी। बिजली चोरी और बिल्स की अदम अदायगी के सबब सालाना 589 अरब रुपए का नुकसान होता है। निगरान वज़ीर तवानाई ने बिजली चोरी के खिलाफ क्रैक डाउन शुरू करने का ऐलान किया। हमारे मुल्क में जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो बिजली की चोरी करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल पेमेंट नहीं करते अपने। हमारे पाकिस्तान में इस वक्त टोटल 10 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं। टोटल जो साल का नुकसान होता है चोरी और बिल ना रिसीव करने की वजह से 589 अरब रुपए का है। जब तक ये बिजली की चोरी खत्म नहीं होगी, जब तक तमाम लोग अपने बिल्स पे नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक जो लोग बिजली की बिल्स पे करते हैं उनकी प्राइस, उनके बिल्स नीचे नहीं आएंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब की इंस्ट्रक्शन थी कि इसके ऊपर हमें क्रैकडाउन करना है, बिजली की चोरी कम करनी है और जो लोग बिल पे नहीं करते उनसे रिकवरी करनी है। इससे पहले हमने देखा कि बिजली के इजाफी बिल्स के खिलाफ शहर शहर एहतजाज हुए, अवाम ने बिजली के बिल्स जलाए। अवाम को रिलीफ की उम्मीद उस वक्त जागी जब निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने अवाम के सख्त रद्द-ए-अमल के बाद 27 अगस्त को वजीर आजम हाउस में हंगामी इजलास तलब किया और 48 घंटों के दौरान बिजली के जायद बिल्स में कमी के लिए ठोस इकदामात मुरतब करने और बिजली की तकसीम कार कंपनीज को बिजली चोरी की रोकथाम का रोड मैप पेश करने की हिदायत की थी। 4 सितंबर को IMF ने निगरान हुकूमत का बिजली बिल्स पर रिलीफ का प्लान मुस्तरद करते हुए उल्टा 15 अरब रुपए की मालियाती गुंजाइश पूरी करने का प्लान मांग लिया है। गुज़श्ता रोज वजारत खजाना ने एक बार फिर बिजली के बिल्स में रिलीफ का नया प्लान IMF को भेज दिया है। सवाल यह है कि क्या हुकूमत अवाम को बिजली के बिल्स पर रिलीफ देने के लिए IMF को राजी कर पाएगी? क्या बिजली चोरी रोक सकेगी और छोटे बड़े बिजली चोर पकड़े जाएंगे? इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें सीनियर सहाफ़ी मेहताब हैदर साहब। मेहताब साहब, हमेशा से हम देख रहे हैं जो भी हुकूमत आती है वो बिजली चोरी रोकने के हवाले से बड़े बड़े दावे करती है। अब भी ये दावे किए जा रहे हैं, क्या ये रोकना पॉसिबल होगा इस गवर्नमेंट के लिए? जी देखें, बुनियादी तौर पे जो पिछले साल का एस्टिमेटेड फिगर्स था डिस्कोस के लॉसेस का, जिसमें टेक्निकल और फाइनेंशियल लॉसेस दोनों शामिल हैं, वो कुछ 520 अरब रुपए थे, जो कि ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर का फिगर है जी। अभी जो है जो बढ़कर कोई तकरीबन 589 बिलियन रुपीस जो है कि लॉसेस जो है वो इस साल के हैं। देखिए, बुनियादी तौर पर अगर आप नेट मीटरिंग का जो स्मार्ट मीटर्स हैं उन पे आप आ जाएं तो आप ये जो सारा प्रॉब्लम है इसको खत्म किया जा सकता है। अच्छा। ये जो स्मार्ट मीटर्स हैं इसके लिए ADB और AIB की फंडिंग का एक प्रोजेक्ट था, पता नहीं कितने सालों से, 10 साल से, तो मैं कम से कम 10 साल से इसके बारे में सुन रहा हूँ, लेकिन कोई चीज आगे नहीं बढ़ रही। तो बातों की हद तक तो ठीक है कि आप बिजली चोरी रोकना चाहते हैं, लेकिन आप कैसे रोकना चाहते हैं जी? क्योंकि जब तक आप उसका कोई सोल्यूशन नहीं देंगे, ये जो आप स्पेशल अदालतों की बात कर रहे हैं, ये पैच वर्क में कभी भी कोई चीज पाकिस्तान में ना पहले कामयाब हुई है ना आइंदा कामयाब होगी। आपको याद होगा, आप और मैं देख रहे हैं कि 90s में नवाज शरीफ साहब ने फौज के जरिए बिजली चोरी रोकने की कोशिश की। अल्टीमेटली वो कोशिश थोड़ी सी कामयाबी के बाद फिर रोक दी गई। उसके बाद भी बिजली चोरी को रोकने की कोशिशें हुई, फिर रोक दी गई। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी 2013 से 18 तक, आपको याद होगा कि चंद दिन एक बड़ी ड्राइव चली, फिर रोक दी गई। और यही PTI की गवर्नमेंट में हुआ। एक पॉलिटिकल मसला बड़ा गंभीर बन जाता है, बिलखसूस इसमें सिंध की हुकूमत इन्वॉल्व हो जाती है, फिर पॉलिटिकल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो क्या निगरान हुकूमत, एक ऐसी हुकूमत जिसका कोई पॉलिटिकल बेस ना हो, वो इतना बड़ा काम कर सकती है? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मसला ये है कि अगर आप बंदे लगाकर उस चोरी को रोकने की कोशिश करेंगे तो वो तरीका कामयाब नहीं है। अच्छा। मैंने आपको मिसाल दी स्मार्ट मीटर्स। जी, वो प्रीपेड मीटर्स की बात हम सुनते आ रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। स्मार्ट मीटर्स या प्रीपेड मीटर्स, एक टेक्निकल सोल्यूशन अगर आपके पास मौजूद है, और ये पूरी दुनिया में है, ये पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में है।
اس کی پولیٹیکل ول کی آپ کو یہ چاہیے کہ آپ کے جو وابڈا کے یا ڈسکوز کے ملازمین ہیں جو کہ میٹر ریڈرز ہیں وہ اس کو ریزسٹ کرتے ہیں، آپ اب اتنی پولیٹیکل ول دکھا دیں کہ آپ ان کا جو ہے اس کو ریزسٹ کریں اور اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ لگانے دیں. کم از کم پچھلے 10 سے 15 سال ہو گئے ہیں لیکن اس پہ کسی طرح کی کوئی موومنٹ نہیں ہوئی. تو بنیادی طور پہ یہ پیچ ورک، یہ اپنا 3 سے 5 مہینے گزارنے کا ایک سلوگن تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ بنیادی جو فنڈامنٹل چیزیں ہیں وہ جب تک ٹھیک نہیں ہوں گی تب تک یہ چوری کا سسٹم نہیں رکے گا. لیکن مہتاب صاحب آپ نہیں سمجھتے جب منتخب حکومتیں یہ کام نہیں کر سکیں تو یہ نگران حکومت کیا کچھ کر پائے گی؟ دیکھیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ 3 سے 5 ماہ میں ایک پیچ ورک تو آپ کر سکتے ہیں، کچھ ایڈمنسٹریٹو میجرز آپ لے سکتے ہیں، آپ پلینگ ود دا گیلری تو کر سکتے ہیں، اصلاحات نہیں کر سکتے. بنیادی طور پہ وہ اقدامات اور ان اقدامات کی کنسسٹنسی اور اس کی جو ریکوائرڈ ول ہے اگر وہ آپ شو کر لیں تو چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں. لیکن ٹیکنیکل سولوشن از دا بیسٹ سولوشن، آپ اس کی طرف جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جو بنیادی باتیں ہیں، یہ جتنی بھی انرجی سیکٹر کی باتیں کر رہے ہیں اس میں بنیادی باتوں کے اوپر یہ چوری ایک واقعی مسئلہ ہے. میں بالکل مانتا ہوں، بلکہ میں نے پچھلے دنوں اسٹوری بھی یہ کی کہ یہ ڈسکوز کے جو لاسز ہیں یہ پرابلم ہے، لیکن اس سے بھی بڑا ایک پرابلم ہے. اچھا. اور وہ پرابلم ہے انرجی مکس کا، اور اس سے اوپر پرابلم جو ہے وہ ہے آئی پی پیز کی کیپیسٹی ری پیمنٹ کا، جس میں اس سال کا جو ہم نے ان کو پیسے ادا کرنے ہیں وہ 2.2 ٹریلین ہے. تو اٹس ہیوج. اس کی طرف جو ہے وہ ہمیں میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آئی پی پیز کے یہ ایگریمنٹس ریوائز نہیں ہوتے، پاکستان میں آج بھی جو شہری علاقوں کے علاوہ قصبے اور دیہی علاقے ہیں وہاں پہ 8 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. ان آئی پی پیز سے بجلی لینی یا بند ہی کر دیں تو بہتر ہے، بجائے اس کے کہ یہ کیپیسٹی ری پیمنٹ جو ہے وہ ہم، کیونکہ یہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں اور تسلسل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پاکستان کا پاور سیکٹر چلے گا یا پاکستان چلے گا، یہ دونوں کو ایگزسٹ نہیں کر سکتے جس انداز میں ہم ان کو چلا رہے ہیں. تو ہمیں اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مہتاب حیدر صاحب، آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ. حبیب صاحب، آئی پی پیز ہمارے گلے کا بہت بڑا پھندا بن چکے ہیں. اب دیکھیے آئی پی پیز ایک خاص ماحول میں لگے تھے، اور جب لگے تھے اس وقت صورتحال یہ تھی کہ پاکستان کے اندر کوئی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور پاکستان کبھی بھی انویسٹمنٹ کی ایک ڈیسٹینیشن نہیں رہا کہ جہاں پر باہر کے لوگ جو ہیں وہ ٹوٹے پڑ رہے ہوں اور آ کے کہیں کہ جناب آئیں ہم آپ کے پاس انویسٹ کرتے ہیں، ہم آپ کی شرائط پہ انویسٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمیں یہاں سے ایک بہتر ریٹرن ملے گا، ہم کوشش کر کے ہمت کر کے لے لیں گے. یہاں پہ چونکہ ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہتی ہے، اس لیے ہر وہ شخص جس نے آئی پی پی لگایا اس نے سوورن گارنٹی پہ لگایا ہوتا ہے کہ مجھے اتنی کیپیسٹی پیمنٹ تو کرنی ہے، آپ مجھے دیں گے تو تب میں آگے بڑھوں گا. اور کسی نہ کسی درجے میں کیپیسٹی پیمنٹ کی ایک جسٹیفیکیشن بھی ہوتی ہے. اس میں ہم نے چونکہ اس ایشو کو اتنا خراب کر دیا اور اتنا پولیٹیسائز کر دیا ہے کہ اس کی ریالٹی کی طرف بھی توجہ نہیں جاتی. دیکھیے پاکستان ان ملکوں میں ہے جہاں پہ بجلی کی کھپت بہت تھوڑی سی، یعنی 10,000 میگا واٹ سے لے کے 30,000 میگا واٹ تک سال کے اندر فلکچویٹ کرتی رہتی ہے. تو ظاہر ہے اس کا مطلب ہے آپ کو 30,000 میگا واٹ یا 35,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی چاہیے جی. اور ایک وقت آئے گا کہ جب آپ کو سردیوں میں 8,000 میگا واٹ یا 10,000 میگا واٹ چاہیے. تو اب جس نے آپ کے ہاں وہ 30,000 میگا واٹ یا وہ 22,000 میگا واٹ جو خالی پڑا رہے گا، نیچرلی ہر انویسٹر چاہے گا کہ مجھے اس کے اوپر کچھ ریٹرن ملے جی. ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے تنخواہیں بھی دینی ہے، اس نے بینک کی فائنینسنگ جو لی ہوئی ہے اس کے اوپر انٹرسٹ بھی دینا ہے. تو ساری چیزیں اس کی کیپیسٹی پیمنٹ اتنا بڑا چونکہ وہ زیادہ ہے کچھ مطلب ڈالرز میں بھی اس وجہ سے بھی زیادہ، ورنہ دنیا میں کیپیسٹی پیمنٹس ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں کچھ زیادہ ہیں. اب یہاں پر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو مسئلہ ہے بجلی کا وہ جو چوری کا ہے، 589 ارب 589 بلین کی آپ بجلی چوری کر لیتے ہیں. اب 589 بلین کی بجلی چوری روکنے کے لیے آپ ایک نگران گورنمنٹ نہیں کر سکتے. آپ دیکھیے، آپ ذرا پچھلے چند دنوں میں صورتحال دیکھیے. اس نگران گورنمنٹ نے 14 اگست کو حلف اٹھایا تھا، اور آج اس گورنمنٹ کو آج 6 ستمبر ہے. تو اس کا مطلب ہے تقریباً 21 دن ہوئے ہیں.
21 दिन में आपकी बिजली का मामला चला कहां से था और आया कहां पे है? एक ब्रेक लेनी है मुझे यहाँ पे नाज़िम, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे यौम दिफाए पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। आज यौम दिफाए पाकिस्तान मुल्क भर में मनाया जा रहा है और जंग सितंबर के मार्के को 58 बरस बीत गए हैं। शहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन भी पेश किया जा रहा है और कौम के जज्बे को भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। हबीब साहब, 65 की जंग में जो हमारी फ़ौज का जज्बा था, हमारे सिपाहियों का जज्बा था, वो तो था, लेकिन हमारी कौम का भी जज्बा जो था वो काबिल दीद था और जिस तरह से इत्तेहाद का, मिली यकजहती का मुजाहरा उस वक्त किया गया, मेरे ख्याल से आज के हालात में भी हमें उसी इत्तेहाद की, उसी जज्बे की ज़रूरत है। देखिए, इससे पहले मैं इस पर बात करूं, मैं आपको कुछ बराह रास्त सुनी हुई चीज़ें बताना चाहता हूं, जस्ट कि वो रिकॉर्ड पे आ जाए। एक दफ़ा मुझे जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने बताया कि जब वो 1965 की जंग में वो एक जूनियर ऑफिसर थे, मतलब एक कमीशन्ड ऑफिसर थे, लेकिन अभी जाहिर है उस वक्त नौजवान थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो लाहौर से, यानी 65 की जंग में यहाँ से चले और उन्होंने एक अटैक का प्लान किया, जो उन्हें हुक्म दिया गया कि वो आगे बढ़ते हुए फिर लाहौर से आगे यानी कसूर का बॉर्डर क्रॉस करेंगे और वहाँ जाके वो फिर हमला करेंगे भारतीय अफवाज पे या भारतीय सरजमीन पे। तो उन्होंने कहा कि जब हम यहाँ से निकले तो हम रायवंड के करीब पहुँचे जब लाहौर से, तो उस वक्त उनके जो कमांडिंग ऑफिसर्स थे उन्हें हुक्म मिला कि जनाब आप ये हमला रोक दें। अच्छा। तो उसके बाद जो परवेज़ मुशर्रफ बताते थे मरहूम, के कहते हमने कहा जी ये क्यों? उनका जी वो जंग बंदी हो गई। अच्छा। तो हमने कहा कि हम जंग हमने क्यों बंद की, क्योंकि हमारा तो प्लान बड़ा अच्छा था। तो उन्होंने कहा बस ये तुम्हारे सोचने की बातें नहीं। खैर खुद जनरल परवेज़ मुशर्रफ फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए जी। और मैं ज़ाहिर उनसे उसी वक्त मिला कि जब वो सदर थे पाकिस्तान के, नहीं सदारत से हट चुके थे, कराची में उनके घर पे मुलाकात हुई थी। तो वो कहने लगे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो 1965 की जंग है, उन्होंने कहा कि अब मैं हाइंडसाइट पे सोचता हूँ कि वो हमारी गलती थी 2 जगह पे। अच्छा। कहते एक ये कि हमारी जो पॉलिटिकल जो उस वक्त क़यादत थी, जो ज़ाहिर है जनरल अयूब खान के पास, तो उसने भी दुरुस्त फैसला नहीं किया था। अच्छा। और उस वक्त जो हमारे जंग लड़ाने वाले थे लोग, वो भी दुरुस्त फैसले नहीं कर पाए थे, वरना हमारे जंग का नतीजा हमने इंडिया को नाकाम तो बना दिया था। मतलब इंडिया अपना ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर सका था। हाँ। तो हमने नाकाम तो बना दिया था। उन्होंने कहा हम इंडिया का कुछ इलाका भी मजीद कब्जे में ले लेते और हम बहुत सारी चीजें बेहतर कर सकते थे। यानी उस वक्त जंग रोकने का फैसला सही नहीं था। उस वक्त कहते थे कि जंग हमें शायद 2-3 दिन मजीद इंतजार करना चाहिए था। अच्छा। वो शख्स कह रहा है जो उस वक्त बिल्कुल नौजवान सिपाही था और फिर वो मुल्क के सदर के ओहदे से, यानी पूरी दुनिया के मामलात उनके सामने थे, और फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे बड़े तवील अरसे तक, तो उन्हें पता थे। तो ये उनकी ऑब्जर्वेशन थी। ठीक। अच्छा, फिर अब मैं आपका आता हूं दूसरी साइड। लेकिन देखिए, जंग तो फिर जंग है। अब वो किसने शुरू की, किसने करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी, ये सवाल तो सियासियात का है और फिर रहेगा हमेशा के लिए। इस पर डिस्कशन होती रहती हैं। लेकिन उस जंग में जो हमारे उस वक्त के नौजवानों ने, फौजियों ने, हमारे मतलब सिपाहियों ने, और जो हमारी एयरफोर्स ने जो किरदार अदा किया, वो मैं उसके 2 वाक़यात आपको सुनाना चाहता हूँ जो मैंने उसके बराह रास्त लोगों से सुने जो उस वक्त ये जंग लड़ रहे थे। अच्छा। मुझे उस वक्त ब्रिगेडियर हामिद सईद वो हैं, उन्होंने मुझे एक वाक़या सुनाया कि जब वो चुविंडा में सियालकोट के महाज पे लड़ रहे थे, तो एक मौका ऐसा आया कि बहुत ज़्यादा फायरिंग दुश्मन की तरफ से होना शुरू हो गई और फिर उनके जहाज भी हमलावर हो गए, हवाई हमला भी हो गया। अच्छा। तो कहते उस वक्त का एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ये होता है, या SOP ये होता है कि सब लोग जब हमारे जहाज आने तक, यानी जब हमारे जहाज भी वहाँ पे हैं, तो उस वक्त तक इन्फेंट्री की जो फोर्स होगी या जो वो सब लोग छुप जाएंगे। ठीक। और जब वो जहाज़ों का हमला गुजर जाएगा तो फिर हम दोबारा अपनी पोजीशंस पे आएंगे।
اور تب تک کمک بھی آ جائے گی، اور تب تک کمک بھی پہنچ جائے گی، ہمارے جہاز بھی ایکٹیو آ جائیں اب ہو جائیں گے. کہتے اب ایسی صورتحال پیش آ گئی کہ ان کے جہازوں نے حملہ کیا تو ہمارے جہازوں نے ظاہر ہے جواب دینا تھا، یا ہمارے ڈیفنس نے جواب دینا تھا. تو وہاں پر کچھ توپیں پڑی ہوئی تھی. اچھا. تو ان میں ایک آدم نوجوان تھا جو بالکل سپاہی تھا. تو بریگیڈیئر حامد سعید کہتے ہیں کہ میں نے ان سب کو حکم دیا کہ چلو مورچوں میں. تو کہتے ہیں وہاں پہ اس دن وہ جو ایک توپ تھی تو ایک ہی توپ تھی اور وہ اکیلا، اب کچھ توپیں تھی تو ان کے وہ جو اکیلا نوجوان تھا وہ اس کے پہیے کے اوپر لیٹ گیا. اچھا. تو پہیے کے اوپر لیٹا تو کہتے حملہ گزر گیا، اس کو کچھ نہیں ہوا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم نے یہ حرکت کیوں کہی؟ تمہیں کہتے جس طرح فوجی زبان میں ڈانٹ ٹپٹ ہوتی ہے. تو میں نے اسے ڈانٹا کہ تم نے کیوں یہ حرکت کی اور میرا حکم کیوں نہیں مانا؟ اس نوجوان نے جواب دیا کہ سر بات یہ ہے کہ میں تو ایک سپاہی ہوں، میرے جیسے اور بہت سے لڑنے والے موجود ہیں، لیکن اس وقت ہمارے ملک کی جو حالت ہے، یعنی ہماری مالی مشکلات یا کی وجہ سے یہ جو ہماری توپ کا ٹائر ہے یہ دوسرا نہیں ہے. اچھا. تو میری جگہ لڑنے والے تو اور کئی تھے، کئی ہیں، لیکن یہ ٹائر نہیں تھا. تو میں سوچ رہا تھا کم از کم میں ایک ٹائر تو بچا لوں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ اس وقت کیسے کیسے نوجوان تھے جو اس ملک کے لیے لڑ رہے. دوسرا واقعہ میں آپ کو بتاؤں، اگین یہ بھی آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گا. جسٹس، آپ نے معاف کیجیے گا، سیسل چودھری اسکواڈ لیڈر تھے ہماری پاک فضائیہ کے بڑے نامور افسر تھے. ان کے جو والد تھے ایف ای چودھری صاحب، وہ ہمارے سینئرز میں شامل تھے. سینئرز کیا مطلب، بہت سینئرز تھے کہ بہت بڑے فوٹوگرافر تھے. سیسل چودھری بھی اب آجانی ہو چکے ہیں. جب 1965 کی جنگ تھی تو ایکچولی پلان یہ بنایا گیا تھا کہ ہم 3 جو رن ویز تھے جو ہمارے ساتھ ساتھ قریب قریب جہاں سے جہاز اڑتے ہیں، ہم دشمن کے تباہ کرتے. اور اس وقت یہ ہوا کہ سیسل نے جس مشن پہ جانا تھا اس کو 8 جہاز چاہیے تھے جو اس وقت 3 میسر آئے. اچھا. اور اس جہاز اور سیسل کی نئی شادی ہوئی تھی، تو ان کی بیگم کا نام تھا ایرس. تو ان کا جو کمانڈر ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا سیسل یار مجھے پتا ہے ایرس مجھے معاف نہیں کرے گی کیونکہ تمہاری نئی شادی ہوئی ہے اور ہم جس مشن پہ جا رہے ہیں یہ سوسائیڈل ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے، یقین ہے کہ واپس نہیں آئے. تو پھر یہ ہوا کہ ان کے کمانڈر کا وہاں پہ وہ جب گئے وہاں پہ تو ظاہر ہے کچھ جہاز بھی 3 اور کچھ اس حملے کی خبر بھی ادھر ہو گئی. اور وہ جب ڈاگ فائٹ میں الجھ گئے تو ان کے کمانڈر کی جو اسکواڈرن لیڈر جو اسکواڈرن کو لیڈ کر رہے تھے اس کے گنز بھی جام ہو گئی، میزائل بھی ختم ہو گئے. تو وہ انہوں نے اپنے آپ کو بلندی پہ اٹھایا اور بغیر نہتے ہو کے وہ اپنے 2 جہازوں کو لڑاتے رہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں جہاز ہمارے جو تھے سب کو پتا تھا کہ میں سوسائیڈل مشن پہ ہوں. دونوں جہاز ہمارے تباہ ہو گئے اور صرف سیسل چودھری اتفاق ایسا ہے کہ اس میں بچے. دیکھیں یہ ہیں ہماری شجاعت کی داستانیں جو ہم نے اس جنگ میں رقم کی. ہمارا ہی خون تھا، ہمارا ہی جذبہ تھا. آج ہم سب کو بیٹھ کے 2 باتیں سوچنی ہیں عظمیٰ کہ نمبر 1 ہم نے یہ جنگ کیوں کی، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم وہ غلطی پھر دہرا رہے ہیں. نمبر 2 جنگ ہمیشہ قوم، فوج اور حکومت ان تینوں کے درمیان اعتماد کا رشتہ دراصل جنگ کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے. بالکل. یہ کسی بھی ایٹم بم سے زیادہ تباہ کن ہوتا ہے دشمن کے لیے، اور کسی بھی ملک کی دفاع میں وہ سد سکندری کا کام کرتا ہے. ہمیں اب سوچنا یہ ہے کہ کہیں خدا نخواستہ کہیں ہمارا اعتماد کا یہ رشتہ کہیں کمزور تو نہیں پڑ رہا، اور اگر یہ رشتہ کمزور پڑ رہا ہے تو اس کو مضبوط بنائیں. ہم سب کو یہ سوچنا ہے. ہمارا جو یہ یوم دفاع ہے 2023 کا، میرا خیال ہے کہ اس پہ یہ سوال جتنا اس قوم کے سامنے امپورٹنٹ ہے اتنا یہ تاریخ میں کبھی نہیں. یہ سوال آپ کے سامنے بھی چھوڑے جا رہے ہیں، آپ بھی اس پر سوچئے. پروگرام کا وقت ختم، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.